بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی معزز و محترم محتشم برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت عمل میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عمل 7 دن کا، 11 دن کا، 21 دن کا، 41 دن کا، 90 دن کا نہیں ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف ایک رات کا عمل ہے جو آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو کر سکتا ہے۔ یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کا رکا ہوا اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ ایک رات کے عمل سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ارجنٹ کسی معاملے میں مدد کی ضرورت ہے، پریشانی دور کرنے کی ضرورت ہے، مصیبت سے نجات پانے کی ضرورت ہے، صرف ایک رات کے عمل سے، ایک رات کے عمل سے آپ کی پریشانیاں غائب ہو سکتی ہیں، مصیبتوں کا توڑ ہو سکتا ہے، مشکلوں کا توڑ ہو سکتا ہے، حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ایک رات کے عمل سے آپ کی ضرورت اللہ کے خزانوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ خاص الخاص عمل ایک رات کا ہے جو آپ کہیں گے اللہ رب العزت کے دربار سے مل جائے گا۔ جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے، آپ کی خواہش ہے، شرط یہ ہے وہ آرزو، وہ خواہش، وہ تمنا، وہ چاہت ناجائز نہ ہو، جائز ہو۔ اسی طرح کاروباری حوالے سے کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کے معاملے میں کوئی پریشانی ہے، لین دین کے معاملات میں کوئی پریشانی ہے، تجارت کے معاملے میں کوئی پریشانی ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے، پریشانی ہے، مقدمے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، تو ایک رات کے اس عمل سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، بہار آ سکتی ہے، حاجت آپ کی پوری ہو سکتی ہے، مشکل آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے فیض پایا ہے، جھولیاں بھر لی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے یہ ایک ایسا خزانہ ہے، ایسی رب تعالیٰ کی نعمت ہے، ایسی اس کی کرم نوازی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جس دن آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی دکھڑا گھیر لے، کوئی غم گھیر لے، کوئی مصیبت گھیر لے، کوئی طوفان گھیر لے، آزمائش کی گھڑی گھیر لے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے بستر پر، جہاں آپ نے سونا ہے، بیڈ پہ سونا ہے، آپ نے چارپائی پہ سونا ہے، آپ نے فرش پہ سونا ہے، جہاں آپ نے بستر لگانا ہے، اپنے بستر کو جھاڑ لے، ایک پلو سے پکڑے، اپنے بستر کو جھاڑے، صاف ستھرا کریں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تکیہ رکھیں، سرہانہ رکھیں اپنے سامنے، اور اس کے اوپر پاکیزہ کپڑا بچھا دے۔ اگرچہ تکیہ سرہانہ پاکیزہ ہو، اس کے اوپر پھر بھی کپڑا پاک اور صاف رکھ لیں۔ جب آپ اس طرح کر لیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس طریقے کے ساتھ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے اپنے بستر پہ آ کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ اب آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کے آپ نے اوپر دیکھ کر، چاہے آپ کو حفظ بھی ہے پھر بھی آپ کوشش کریں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، دوسرا اس کی زیارت کا ثواب ہے۔ تو آپ نے سورہ یاسین مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک کا دل، سبحان اللہ، قرآن پاک خود اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لا ریب کتاب،
عظیم الشان کتاب جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں، اس کے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کی کوئی مثل اور مثال نہیں، وہ کتاب لا ریب فیہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی زیارت کریں، اور قرآن مجید کا جو دل سورہ یاسین مبارکہ ہے اس کو شروع کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ نے سورہ یاسین مبارکہ شروع کر دی۔ اب آپ جب چلتے چلتے مبین پہ پہنچیں گے تو یہاں جا کے آپ نے رک جانا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ جسے قرآن مجید کا دل کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اندر 7 مبینیں ہیں۔ ہر مبین پر جب آپ آئیں، پہلی مبین پر آئیں تو آپ نے یہاں رک جانا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ القریش کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 30ویں پارے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 7 مرتبہ آپ نے سورۃ القریش کی تلاوت کرنی۔ جب سورۃ القریش پڑھ لیں آپ 7 مرتبہ، پھر یہاں سے آگے پھر سورہ یاسین مبارکہ کو شروع کر دیں۔ اس طرح دوسری جگہ پر جب آپ مبین پر آ کر رکے تو یہاں پھر 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں۔ اسی طرح پھر تیسری مبین پر جب آئیں پھر 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں۔ پھر چوتھی مبین پر آئیں تو سورۃ القریش 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 5ویں مبین پر آئیں پھر سورۃ القریش کی 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ اب جب کہ آپ 6ٹی مرتبہ مبین پر آئے تو آپ نے یہاں پر پھر سورۃ القریش کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے سورہ یاسین مبارکہ کو وہیں سے شروع کر دینا ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ اب آپ 7ویں مبین پر آ گئے تو 7ویں مبین پر آ کر آپ نے پھر سورہ یاسین مبارکہ کی 7ویں مبین پر آ کر سورۃ القریش کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اب سورہ یاسین مبارکہ پوری ہو گئی۔ پوری کر کے سورہ یاسین مبارکہ 7 مبینوں پر رک کر 7 مرتبہ آپ نے سورۃ القریش پڑھی۔ اب آپ نے سورہ یاسین مبارکہ کو مکمل کر لیا۔ مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب اللہ کے حضور دعا مانگیں، جو چاہت ہے، جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، وہ اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ ایک رات کے اس عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر تمنا اللہ پوری فرما دے گا۔ ایک رات کا عمل، کوئی لمبا چوڑا چلہ نہیں مشہدی صاحب، کوئی لمبا چوڑا چلہ نہیں حضرت چند پیر سرکار، کوئی لمبا چوڑا چلہ نہیں، 41 دن کا نہیں، 21 دن کا نہیں، 7 دن کا نہیں، صرف ایک رات کا عمل آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ ایک رات میں انقلاب پیدا ہو جائے گا زندگی کے اندر۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کو زندگی میں جو محرومیاں رہیں، مایوسیاں رہیں، انشاءاللہ آج کی رات میں اللہ سے مانگنے کا دن ہے، مانگنے کی رات ہے، مانگنے کا وقت، اللہ سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ آج رات کو جو آپ مانگیں گے نا، صبح سورج طلوع بعد میں ہوگا، آپ کے مقدر پہلے جاگ چکے ہوں گے، آپ کے مقدر جاگ چکے ہوں گے، قسمت جاگ چکی ہوگی۔ اپنی قسمت کو جگائیں، سوئے ہوئے بھاگ جگا لیں، سوئی ہوئی تقدیر جگا لیں، سوئے ہوئے نصیب جگا لیں۔ ایک رات کا یہ عمل زندگی میں ایسی بہار اور انقلاب پیدا فرمائے گا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ وہ کچھ اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دے گا جو ساری زندگی آپ کو نہیں مل سکا۔ ایسا خوبصورت راز، ایسا عظیم راز جو آج آپ کو بتایا ہے، اس پر عمل کریں، عمل کروائیں، اپنے بہن بھائیوں کو یہ عمل بھیجیں، دوستوں بزرگوں کو یہ عمل بھیجیں، اور کمنٹ میں آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ لکھنا ہے
یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر یہ بھی نہیں لکھ سکتے تو آپ نے یا اللہ لکھنا ہے، اور آپ کو خصوصی اجازت اس کی ہو جائے گی، کومنٹ کے اندر یاسین والقرآن الحکیم یہ لکھ دیں یا پھر یا اللہ لکھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مرکز اسلام ادارہ کے لیے دعا کیجیے گا، جو مرشد آباد شریف میں تعمیر ہو رہا ہے، اس کے لیے اینٹوں سیمنٹ بجری کی ضرورت ہے۔ جو احباب بھی اپنا حصہ شامل کرنا چاہیں اللہ کے گھر کے لیے، مسجد پاک کے لیے، دینی ادارے کے لیے، وہ ان نمبرز پر رابطہ فرما کے اپنی خدمات کو بھیج کر صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔